وہ بنیاد، وہ قوت ایمانی جو استحکام عطا کرتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ بندہ دفاع کر سکے، اس قابل کرتی ہے کہ نہ صرف ذات بلکہ کہیں اور جو ہوتا ظلم ہے اسے روک سکے، وہاں کمی۔ کیوں کمی ہے؟ اس لیے کمی ہے کہ اقرار کے ساتھ ہمارے اعمال تب اس اقرار کا نہیں پہنچا، اور عبادات کے وہ پہلو اس مشت غبار کو رب کائنات اپنے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ یہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے کہ وہ ملاقات جو ملک الموت سے ہر اس مخلوق کی ہونی ہے، اس خلق کی ہونی ہے، اس دار فانی کی ہونی ہے، اس ملاقات سے گزرتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں جو اجتماع کا انعقاد ہے، یہ آپ غور فرمائیں، یہ قرآن کریم جو تعلیم عطا فرما رہا ہے اسی کے تحت ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام سمجھنے، سیکھنے، عمل کی توفیق فرماتے ہوئے اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اس تربیت کا کسی درجے یا کسی پہلو میں بھی کوئی حصہ رواجات سے تعلق نہیں رکھتا۔ ذمہ دار ہوں گے مرکز میں آنا، مرکز کی برکات اور عرصے دراز سے اس خطہ زمین پر اللہ کریم کا نام لیا جانا، کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے اللہ نے انہیں عطا فرمائی، دار دنیا میں وقت بسر کیا، دار دنیا سے پردہ فرمایا، مشائخ سے لے کر سلسلہ عالیہ کے ساتھیوں تک کیسے لوگ آئے، کیسے وقت پورا ہوا، چلے گئے۔ آج ہم ہیں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں۔ تو جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے تو یہ وہ حصے اور وہ واقعات ہیں جن سے ہم نے اپنا سبق حاصل کرنا۔ تو اس اجتماع یا کسی بھی اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آنے والے تعداد جو ہے ان کی کثرت کو دیکھا جائے یا بیانات جو ہیں ان کی للکار کو دیکھا جائے، نہیں۔ مقصد یہ ہے اقرار جو ایمان نصیب ہے اللہ اس میں صدق عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جو عبادات ہیں اللہ ان میں اخلاص عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ خالص نیک نیتی سے ادا کیے جائیں، ہر عمل، ہر حصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذات نہ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورسولا الی بنی اسرائیل، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ وعزت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں یہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور پیچھے متصل آیات مختلف بیانات میں ان سے متعلق گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں جو آج کی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انسان اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور ہر ایک کا اپنا انداز، اپنا طریقہ جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا۔ جہاں انسان کو بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ کا اقرار ہے، وہیں اس اقرار کی یہ کیفیت کے ساتھ کسی طرح کا، کسی درجے کا کوئی شرک نہ ہو، اور اللہ جل شانہ کے انبیاء اور رسول کا جو ایمان اور اقرار ہے، یہاں وہ بات اس مشت غبار کو نصیب ہوتی ہے جو اسے کلی طور پر حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانی وجود پر بے شمار تحقیق ہو چکی ہے اور جانے کتنی تحقیق ہوتی رہے گی، اور تمام تحقیق میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ جو ہے وہ دنیاوی امور میں کلی طور پر استعمال نہیں ہوا، اور کم حصہ دماغ کا جو کم حصہ ہے اس کا استعمال، اور اس استعمال کے ساتھ اس جدت کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ
جدت ہے اس میں بھی، اس سارے حصے میں بھی انسانی دماغ کا کل حصہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ پھر ہر شے کا ایک مقصد ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں۔ عجیب بات ہے، جو چیزیں جو جگہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی، یا جو اشیاء ہم فضول سمجھتے ہیں، جنہیں کوڑا دان میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے اس کا بھی مقصد ہے کہ جو اضافی اشیاء، خراب اشیاء یا کوڑا کرکٹ ہے وہاں جمع کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام خلائق میں وہ مخلوق جسے مرکزیت حاصل ہو۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، انسانی حیات کو دیکھ لیں، تاریخ انسانی کو دیکھ لیں، حال دیکھ لیں، جو توقعات انسان رکھتا ہے ان کو دیکھ لیں، ہر شے کا مرکوز یہ حضرت انسان ہے۔ بارش برستی ہے تو اس کا رخ زمین پر ہے، زمین پر یہ بستا ہے، اس سے اس کو استفادہ جہاں ذاتی خوراک کی نسبت ملتا ہے وہاں بے شمار اور ذرائع پیدا ہوتے ہیں جن سے اسی کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح زمین، جس کی مٹی، جس پر چلنا، جس پر رہنا، جس پر بسنا، جس میں دفن ہو، کتنی ہی معنوں میں اسے فائدہ دیتی ہے۔ باقی مخلوق میں قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں خوراک بھی ہے، تمہارے لیے سواری بھی ہے، اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا۔ کتنے ہی پہلو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تجربہ سارا کا سارا، اعلیٰ تجربہ اس حکم کے تحت اس لیے کہ تجربے سے اخذ کرنا پھر اہلیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی اپنے تجربات کی بنیاد پر بھی کسی درجے کا بھی اعتراض کرے گا تو اس کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس تجربے سے اخذ کرنے والا جو ہے وہ اپنی استعداد سے اخذ کر رہا ہے۔ تو یہاں تو رب العالمین ہے جو مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس نے جو اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں یہ وہ حصے ہیں جن سے اس مخلوق کو اور مکلف حصوں میں، جیسے سورہ جن میں جنات سے متعلق اور ان کا ایمان لانا اور ان کی وہ کیفیات اور حال بھی بیان فرمائی گئی ہیں جو وہ اپنے قبائل اور اپنے جنات کے حال بیان کرتے ہیں۔ تو دو مکلف ہیں ان میں، اور جب انسان کی بات آ رہی ہے تو مکلف حصوں میں جنات بھی ساتھ شریک ہیں۔ تو وہ استعداد جو اس خلق سے باہر کی ضرورت ہے، اس میں یہ بنیاد، چونکہ قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے، گرد و پیش کا جائزہ، مخلوق، یہ پیداوار، یہ سبزہ، اس کا خاک ہونا، کتنی ہی مثالیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس میں دعوت حق دی جاتی ہے، اور یہ مرکزیت اور یہ بنیاد یہ ہمیں یہ مخلوق شہادت دیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے۔ اب اس ذات سے واقفیت، اس ذات سے جس درجے کی ضرورت ہے واقفیت اس کا ہونا، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا نہیں پسند، ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اپنی تخلیق، مقصد تخلیق، ہم سے پہلے، ہم سے بعد، نتائج، بے شمار پہلو ہیں جن تک اس وجود انسانی یا اس کی حسات یا سینسز ان کی رسائی نہیں۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، وہ اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرماتا ہے۔ یہاں جہاں بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے جو کچھ عطا فرمایا اس کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ اس سارے کے باوجود بجائے اس سے استفادہ کر کے حق پر چلتے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کریم کے انعامات جو ہیں وہ تمہیں کیسے اور کتنے عطا فرمائے اور تم کس درجے کی ناشکری کر رہے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کی طرف اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہاں یہ جو حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر ہوں گے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ سے اللہ کریم نے
عطا فرمائے انہیں یہ حصے کہ یہ ہوگا، ایسے اولاد ہوگی، بن باپ کی ہوگی، یہ ان کے اوصاف ہوں گے۔ اللہ کریم انہیں کتاب و حکمت، تورات و انجیل، یہ سارے علوم اللہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجیں گے، انہیں شریعت عطا فرمائیں گے، وہ ان کے لیے اللہ کے احکامات لائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو جو درجہ رسالت ہے، اس میں جب درجہ رسالت کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی بہت مقرب ہستیاں ہیں۔ نبی سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں اور اللہ کے مقرب۔ قرآن کریم جب مراتب کے متعلق بیان فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے سب اچھے ہیں، اچھوں میں پھر اور اچھے، اعلیٰ ہیں، سب کے درجات بلند ترین ہیں، اور پھر ان بلند ترین درجات میں اللہ کریم نے اور برگزیدہ ہستیاں پیدا فرمائیں جنہیں اور بلندی عطا فرمائے۔ تو یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب بنی اسرائیل کے حالات، ان کے واقعات، وہ حصے جو فرعون نے ان کو محکوم رکھتے ہوئے ان پر ظلم ڈھائے، اللہ نے جو انہیں نجات عطا فرمائی، کیسے کیسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خرق عادت حصے عطا فرمائے جو ہوتا نہیں ہے، جن کے لیے سمندر راستہ کھولے، اپنا سینہ چاک کیے منتظر ہے کہ وہ گزریں۔ اور اس درجے کی تقسیم پانی کی کہ علماء فرماتے ہیں کہ مفسر کہ جو جہاں سے پانی دو حصوں میں بٹا، وہاں کی جو زمین ہے اس میں سے بھی اس درجے کا پانی سک ہوا دونوں حصوں میں کہ وہ زمین خشک تھی، وہ زمین یا مٹی جو ہے وہ گیلی نہیں تھی، وہ خشک زمین سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم وہاں سے گزر کر گئی۔ اللہ نے کلام عطا فرمایا، تورات عطا فرمائی، ذریات زندگی عطا فرمائی، جہاں انہیں خوراک عطا فرمائی، وہاں ان کے لباس تک کے حصوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ایسی باتیں عطا فرمائیں کہ وجود کے ساتھ لباس کا بڑھنا، اس کا درست رہنا، اس کا صاف رہنا، کتنے ہی حصے ہیں۔ کیسے انہیں فتح عطا فرمائی، اپنے سے طاقتور لوگوں کی طرف صرف انہوں نے جانا ہے اللہ کا نام لے کر۔ کیسے کیسے حصے قرآن بیان فرماتا ہے، کیسی ناشکری انہوں نے کی، پھر کیسے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر اسی کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قوم کے ماننے والے آج پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں، یقیناً یہ پھر اسی طرح رسوا ہو۔ اب جب اصول اور ضابطے کو دیکھا جاتا ہے تو جو دعوی ایمانی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں دعویٰ کر کے بیٹھ جاؤں اور اس سے آگے جو معاملہ ہے یا کام ہے یا عمل ہے اسے اختیار رکھوں۔ آپ کو بھوک لگی ہو تو اس بھوک کے لیے صرف برسر روزگار ہونا یا محنت مزدوری کرنا یا کاروباری حیات کا ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کما کر لاتے ہیں اس کمائے گئے سے آپ اپنی خوراک کے حصول تک پہنچتے ہیں، پھر خوراک کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ کھانے تک پہنچے، پھر اس نوالے کو چباتے ہیں، ہضم ہو کر جا کر وجود میں ہوتا ہے تو تقویت جا کر وجود کو نصیب ہوتی ہے۔ کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ اور جب بات دین کی آتی ہے، دین اسلام کی آتی ہے، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے اعمال کی آئے گی تو کیا وہاں صرف اقرار کا درکار ہو، جو کہ بالعموم ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اقرار کو سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے۔ اب اس اقرار کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق کیا ہے، جو معنی ہے اس کے ساتھ شہادت کیا ہے، جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل، جتنے مراحل جتنے پہلو ہیں وہ ساری اس کی، جہاں تصدیق ہے وہاں تعمیل ہے، جہاں تعمیل ہے وہاں شہادت ہے۔ تو جب ہم بنی اسرائیل اور ان کے واقعات تب کے یا آج کے جو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے مقابلے میں جب ہم اپنا آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کیا سبب ہے کہ ہر پہلو سے ہم کمزور اور نحیف ہیں، یا شاید کمزور اور نحیف الفاظ جو ہیں یہ
شاید آلہ اس سے بھی کوئی ایسے الفاظ ہوں جو ہماری حالت اظہار کا اظہار کر سکیں تو وہ زیادہ بہتر. سبب وہ بنیاد، وہ قوت ایمانی جو استحکام عطا کرتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ بندہ دفاع کر سکے، اس قابل کرتی ہے کہ نہ صرف ذات بلکہ کہیں اور جو ہوتا ظلم ہے اسے روک سکے، وہاں کمی. کیوں کمی ہے؟ اس لیے کمی ہے کہ اقرار کے ساتھ ہمارے اعمال تک اس اقرار کا نہیں پہنچا. خطۂ عرب میں حالانکہ اس کے گرد و پیش بڑی مضبوط حکومتیں تھیں، بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں، سینکڑوں ہزاروں سال کی میراث تھی خاندانوں کی. خطۂ عرب پر قبضہ نہیں کیا گیا. حالانکہ عمومی آبادیاں تھیں، کوئی اجتماع ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی فوج آ جاتی تو اس کو روکا جا سکتا. کوئی فوج نہیں تھی، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی. اور جب ایمان نصیب ہوا اس خطے میں، جہاں کچھ نہ تھا، ظاہری پہلوؤں میں بھی جہاں کچھ نہ تھا، ریت کے ٹھیلے تھے، غربت، افلاس، جھگڑا، فساد، جہالت تھی، وہاں جب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نصیب ہوا مخلوق، اس ایمان نے، اس قوت ایمانی نے ایسی جلا بخشی کہ اس دھرتی پر ایسے با کردار لوگ اس زمین و آسمان پر اور کہیں شہادت ان کی نہیں ملتی جو اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت نصیب ہوتی. ایسی قوت ایمانی کہ جان آفرین کے سپرد تو ہو لیکن حکم الہی میں کسی درجے کا کوئی خلل پیدا نہ ہونے پائے. وہ خطہ زمین جسے کچھ نہ سمجھا جاتا تھا، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، ان کی سلطنتوں کے انہوں نے حصے کر دیے اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. وہ سارے ظالم، ان کی ساری علامات سرنگوں ہو گئیں. کہاں؟ کس خطے سے جسے کچھ نہ سمجھا جاتا تھا. کن لوگوں سے؟ جنہیں اہمیت نہ دی جاتی تھی. کیسے اہمیت نصیب ہوئی؟ اس خطے کو کیا جلا اور کہاں سے نصیب ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا اس کا اقرار بحیثیت مسلمان آج ہم میں نہیں؟ کیا شہادت ایمان نہیں؟ جو شہادت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دے گا اسے کیا آج بھی کوئی مسلمان کہتا ہے؟ تو جب ساری شرائط، ساری صفات، سارے اقرار وہی ہیں تو یہ قوت ایمانی ہمیں اپنے پاؤں پر کیوں نہیں کھڑا کر پا رہی؟ بات قوت ایمانی کی نہیں ہے، بات اصول اور ضابطے کی نہیں ہے. ہر شے موجود ہے، ہر حق موجود ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے سارے کا سارا معاملہ اور ماجرا اس پر آ کر رکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے دعوے ان کے ساتھ اعمال نہیں ہیں، ان کے ساتھ شہادت نہیں. تو آپ دیکھ لیں کتنے خوبصورت خطے ہیں ہمارے پاس، کتنے افراد اور عددی حصے ہیں پوری دنیا میں، کتنی تعداد ہے. غور فرمائیں. قلیل تعداد کثیر پر غالب آئی، قرآن نے اصول بیان فرمایا. وہ قلیل کثرت پر غالب کیسے آئی؟ آج کثیر تعداد مغلوب ہے اور دنیا میں وہ حصے، خطہ زمین کے بھی وہ حصے ہیں جنہیں اللہ کریم نے قدرتی وسائل سے عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم محکوم ہیں. ہماری صورت، ہمارے حال محکوم ہو جیسے ہیں. وجہ یہ بنیاد ہم نے چھوڑ دی. کوئی شے بھی جب بے مقصد نہیں ہے، جو تمام مخلوق میں مرکزیت کا جسے اللہ نے حصہ اور نقطہ عطا فرمایا ہے، وہ جب اپنے مقصد سے ہٹے گا تو پھر یہی صورت پیش آئے گی. فساد بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ استحکام آئے. اور نہ صرف اس کے وجود یا اس کے مابین،
نظام جو اللہ نے اس خلق کا مقرر فرمایا ہے، اس نظام کو بھی عدل سے تقویت ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ زمین پر ویسے نہیں مارا تھا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کہ کیا تجھ پر ظلم ہو رہا ہے؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ مار کر پوچھا تھا، کیا تجھ پر ظلم ہو رہا ہے جو تو کانپ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس پہلو سے آج ظلم نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشروں میں جو مظلوم ہے، جہاں اس کا اختیار ہے وہاں وہ بھی ظالم ہے۔ اب جہاں مظلوم ظالم ہو جائے کیا بچتا ہے پیچھے؟ تو جب بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے اتنی بڑی عطا فرمائی، کرم کیا، احسان کیا کہ اپنا حبیب مبعوث فرمایا، خرق عادت، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس نسبت، اس مثال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کو پیدا فرما دیا۔ یہاں استثناء جو ہے اس کا بھی اظہار فرما دیا، اور انہیں وہ اوصاف عطا فرمائے کہ لوگ اپنا سوال ایک معصوم بچے سے جواب لے رہے ہیں اور عین جواب مل رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ جہاں اپنی والدہ ماجدت کی پاکیزگی پر وہ شاہد ہیں، وہاں مخلوق کی رہنمائی کا بھی اللہ نے سبب فرما دیا۔ تو جب انہیں بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، تو پھر بنی اسرائیل کے ذمہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ کا محبوب مبعوث ہو کر ان کی طرف آیا اور ان کی رہنمائی کا سبب اللہ نے فرمایا، پھر وہاں وہ اقرار کرتے ہوئے اتباع اختیار کریں۔ تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو کتنی دفعہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جہاں جس نے جو کردار اختیار کیا ہے، نتائج ویسے اس نے پائے۔ تو آج جہاں ہم یہاں حاضر ہیں دارالعرفان میں، اگر اس حاضری اور اس اجتماع اور اس کی ابتدا ان حصوں اور ان امور کو دیکھیں، تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، تمام جہانوں کے لیے، روز محشر تک ہر ایک کے ہر سوال کا جواب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو جب بات اس بعثت اور اس کی تعلیمات اور اس حصے کی کیفیات کی آئے گی، تو ہم وہ ذرائع، وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے احسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس بعثت سے مستفیض ہو جائیں۔ ہمیں تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کی واقفیت، اپنے حالات کی واقفیت، ان امور اور دنیا کے امور کی سر انجام دہی کی اہلیت، دار دنیا کی زندگی، اس کے حقائق، ہمارے جو فرائض، ہمارے حقوق کی تقسیم، ان تمام پہلوؤں سے آشنا ہوتے ہوئے، اور عبادات کے وہ پہلو، اس مشت غبار کو رب کائنات اپنے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ یہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے کہ وہ ملاقات جو ملک الموت سے ہر اس مخلوق کی ہونی ہے، اس خلق کی ہونی ہے، اس دار فانی کی ہونی ہے، اس ملاقات سے گزرتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ جب ان تمام امور کو دیکھیں گے تو کیا ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اس جہان فانی کے شور و غوغا میں ہم نے گم ہو جانا ہے، یا اپنی اس حقیقت کو پانا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ اپنا حبیب جو مبعوث فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دار دنیا میں جو مبارک زندگی بسر کی، جن تکالیف سے گزرے، جیسے حق کو مخلوق تک پہنچایا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ کی امت کا تسلسل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آج ہم جو حیات ہیں
اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اس تمام میں ہم نے وہ سارا کچھ سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل پیرا نہیں ہونا؟ تو جب بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف میں اپنا حبیب جو ہے اسے رسول مبعوث کروں گا، تو اللہ کے رسول کا ذمہ کیا ہے؟ بنیادی حصوں میں جہاں خوشخبری کی بات آتی ہے وہاں انذار بھی ہے، یعنی ہر پہلو سے اللہ کریم کا حکم ماننا۔ مانو گے خوشخبری ہے، نہیں مانو گے انذار ہے، پھر تمہیں انجام بد سے بھی وہ حصہ مطلع فرمائے گا اللہ کا محبوب کہ یہ حصہ کرو گے تو کامیابی ہے، اس انکار کو کرو گے اختیار حق سے تو پھر تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس انجام بد سے ڈرانا بھی یہ بنیادی فرائض نبوت میں سے۔ تو جب ہم بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نسبت سے آج اپنا حال دیکھیں گے تو ہمارے پاس کس شے کی کمی ہے؟ غور تو فرمائیں۔ وسائل ہیں، عددی طاقت ہے، دعوی ایمانی ہے، کہاں فرق ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہمارے اعمال میں کمی، اعمال کی کمی اور خطائیں واپس اثر ڈالتی ہیں، قوت ایمانی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو مانا ہے وہ نہ ماننے جیسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اقرار کی مضبوطی ہے وہ عمل پر مجبور کر دیتی ہے، اور اگر زندگی بے عمل ہے تو وہ واپس جو اقرار ہے اس میں بھی کمزوری پیدا کر دیتی۔ تو یہاں جو اجتماع کا انعقاد ہے یہ آپ غور فرمائیں، یہ قرآن کریم جو تعلیم عطا فرما رہا ہے اسی کے تحت ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام سمجھنے، سیکھنے، عمل کی توفیق فرماتے ہوئے اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اس تربیت کا کسی درجے یا کسی پہلو میں بھی کوئی حصہ رواجات سے تعلق نہیں رکھتا، اسی لیے تو جو آ رہا ہے اسے ایک نظم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی گفتگو کی وہ نشست جس سے ذاتی حصوں میں کوئی محظوظ ہو رہا ہو کہ ہنس کھیل رہا ہو، وہ حصے نہیں میسر آئیں گے۔ دوستیاں، تعلق، وہ خیر و عافیت کے جملے، یہ بے شمار بار پہلو اس طرح کے جو امور دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کی نسبت آپ کو ایک تربیت کا اسکیجول ملے گا۔ ذمہ دار ہوں گے، مرکز میں آنا، مرکز کی برکات اور عرصے دراز سے اس خطہ زمین پر اللہ کریم کا نام لیا جانا، کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے اللہ نے انہیں عطا فرمائی، دار دنیا میں وقت بسر کیا، دار دنیا سے پردہ فرمایا، مشائخ سے لے کر سلسلہ عالیہ کے ساتھیوں تک کیسے لوگ آئے، کیسے وقت پورا ہوا، چلے گئے۔ آج ہم ہیں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں۔ یہ جو بنیاد، یہ جو مقصد، یہ جو تربیت ہے یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم، یہ حصہ مقدم ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ساتھیوں کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے، آپ 24 گھنٹے کا جو اوقات اور ان کی تقسیم ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگیں لڑتے ہیں، یعنی فوج، سپاہ، ان کو بھی سال میں 2 مہینے چھٹی دی جاتی ہے، مہینے بعد ان کو بھی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہمارے اس نظام میں کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ کوئی عید کی چھٹی ہے، نہ کوئی ہفتہ اتوار جمعہ کی چھٹی ہے، ایک مسلسل عمل ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس کو نبھا اسی طرح جا سکتا ہے کہ جو نظم دیا جائے اس میں لوگ آئیں، محنت کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور وہ گفت و شنید جو دوستوں کے مابین ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ نبھ جائے یہ میرے لیے کافی ہے، یہ خالص نبھ جائے یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کا حصول ہمارے ساتھیوں تک پہنچے، مخلوق خدا تک اس کی دعوت پہنچے، خالص پہنچے، ہماری ذات، ہمارے مزاج، ہماری خواہشات اللہ اس میں شامل نہ ہونے دے، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے۔ تو ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کریں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے،
500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 5 صدیاں پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک گزرا. وہ صدیاں گزریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، لگ بھگ 15 صدیاں اور گزر گئیں، تو لگ بھگ 2000 سال گزر گئے ہیں. اور یہ اس واقعے سے پہلے بیان فرمایا جا رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع عن الغیب دی جا رہی ہے. آج ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بعثت کا موقع کہاں ہے؟ وہ قوم جن کی طرف اس قوم کے وہ لوگ جنہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے وہ کہاں ہیں؟ 2000 سال بعد آج ہم اس موقع کی بات کر رہے ہیں جہاں اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمانا ہے. یہ ان کی خصوصیات ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ کریم جو ہیں عطا فرما رہے ہیں. ہم رہیں گے، ہماری زندگیاں اسی طرح صبح شام چلتی رہیں گی. تو جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے تو یہ وہ حصے اور وہ واقعات ہیں جن سے ہم نے اپنا سبق حاصل کرنا ہے. تو اس اجتماع یا کسی بھی اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آنے والے تعداد جو ہے ان کی کثرت کو دیکھا جائے یا بیانات جو ہیں ان کی للکار کو دیکھا جائے. نہیں، مقصد یہ ہے اقرار جو ایمان نصیب ہے اللہ اس میں صدق عطا فرمائے. مقصد یہ ہے کہ جو عبادات ہیں اللہ ان میں اخلاص عطا فرمائے. مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ خالص نیک نیتی سے ادا کیے جائیں. ہر عمل ہر حصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذات نہ رہے. پھر اس تعلیم و تربیت کا یہ جو حصہ مخفی ہے، صدری علوم کا ہے، ذکر اللہ کا ہے، لطائف و مراقبات، یہ قرب الہی کے راستے کا ہے. سابقون الاولون قرآن بیان فرماتا ہے، یہ جو قرب کے راستہ ہے اسے سابقون الاولون قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. یہ جو سیدھے ہاتھ سے اس حصے تک کی رسائی ہے، ہم یقین مانیں یہ جو بنیاد ہے ایمان تک، اس کی رسائی بھی اللہ کی عطا سے ہے. اس پر قائم رہنا یہ بھی اس کے کرم سے ہے. پھر سیدھے ہاتھ سے قرب کے راستے کا مسافر ہونا یہ بھی کوئی عمومی بات تو نہیں، یہ بھی ساری اللہ کریم کی عطا. تو اس لیے میں اپنے سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے ان ایام سے استفادہ کریں، لیکن جب تشریف لائیں نفلی معتکف کی سی کیفیت ہو. کیا ہوگا، کیا حاصل ہوگا، ہاں جی بھائی اور سنو کیا حال ہے، ان فکروں کو اجتماع، تربیت، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان حصوں کو دیکھو، پھر اس بالعموم زندگی کو دیکھو، کو موازنہ کر کے تو دیکھو. کیا ہوگا ہم دوستیاں کر لیں، کسی سے کوئی تعلق استوار کر کے ہم اسباق حاصل کر لیں گے. کسی کا تعلق جو قدرت کا ہاتھ ہے اسے روک سکتا ہے یا کھول سکتا ہے؟ اللہ کی عطا. جتنا خالص اور جتنا مرکوز ہو ذات باری کی طرح، اتنا یہ جو جس طرف مرکوز ہو رہے ہو اس سے حصول ہے. مجھ سمیت تمام ذمہ دار، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر آنے والے کا احترام، اس کا لحاظ بلا تفریق. لیکن مقصد یہ تربیت ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ ساتھیوں کی جو آنا ہے یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہی لطائف، یہی مراقبات، یہی اسباق، یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول ہے. یہی زندگی ہے جس میں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بسر کرنا اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت
قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ امتحان ہے. کیا بیان فرماتا ہے؟ اصل نہیں ہے. کیا بیان فرماتا ہے؟ آخرت اصل ہے. کامیابی وہ ہے جو آخرت کی ہو. اس لیے جو تشریف لائے ہیں، جو تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ جن کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ان کے لیے آنا مشکل ہے، تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ مقدم جانیں اپنی معمولات زندگی میں اس تربیت کو. یہ سارے جو انتظامات ہیں یہ کسی شخصیت پرستی کے لیے نہیں ہیں. یہ سارا کام، یہ ساری تقسیم، یہ امور تربیت کے لیے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہیں. اپنا وقت جسے جو میسر آئیں محنت کریں، نفلی متکف کی کیفیت نظر آئے. یہ نہیں مراد کہ دیکھنے، لیکن مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے کہ ہم کہیں پکنک منانے آئے ہوئے ہیں. اپنی اللہ اللہ پر توجہ دیں، لطائف مضبوط کریں. منازل سلوک ساتھی کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ منازل میں جتنی رعایت کر سکوں اس حد تک جاؤں. لیکن میں آپ سب کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ منازل سلوک پر بحث کرتے ہو، جو بنیاد لطیفہ قلب ہے نا، اس کی وسعت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. پر راسخ ہو، مضبوط ہو، اس پر محنت تو کرو. اس پر محنت کرو گے تو جو بلندی درجات سے متعلق سمجھ ہے بغیر پہنچے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ جو اللہ نے عطا فرمایا یہ اتنا کچھ ہے کہ میری توقعات بھی یہ نہ تھی. ہم عملی زندگی میں کیوں ڈگمگاتے ہیں؟ کیوں لین دین کے معاملات پیش آتے ہیں؟ کیوں شخصیت یا شخصیات کے پہلو اجاگر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور سلجھا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس بنیاد پر محنت کرو، اس لطیفہ قلب کو راسخ کرو، یہ دھندلاہٹ چھٹ جائے گی. نظر آئے گا کہ حق کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. غلطی نظر آئے گی، شرف ہم کلامی صدق کی نصیب ہوگی. اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول پاؤ گے، جھوٹی تسلیاں نہیں دے پاؤ گے. تو اللہ کا احسان کہ بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور اس کا احسان عظیم کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نوازا. تو یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ جو ربط سانسوں کا ہے، یہی وہ فرصت ہے جس میں استفادہ حاصل کرنا ہے. دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.